الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم بات شروع کرتے ہیں سرایا و غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وجوہات، واقعات اور اثرات پر اور عصر حاضر میں اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ جیسا کسی عام طور پر ذکر کی جاتی ہے اس بات کو کہ کفر اسلام کا پہلا معرکہ، جس کا حوالہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ کفر اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کا تھا، جس میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ اب یہ پہلا معرکہ اس طرح اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بہت سے واقعات رونما ہوئے تھے، اور ان پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گشتی دستوں کا تعین کیا اور مدینہ منورے کے راستوں پر اور خصوصاً اس راستے پر جو مکہ سے شام جاتا تھا، اس پر دستے متعین کیے تاکہ وہ قریش مکہ کے قافلوں پر نظر رکھے۔ لہٰذا یہ سب سے پہلے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے قریش اور مسلمانوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ کی، کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ ہے تجارتی، جو مدینے کے حدود سے یا مدینے کے راستے سے گزر رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 30 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ سریہ روانہ کیا تاکہ قریش کے اس قافلے کے حوالے سے معلومات فراہم کرے۔ یہ اسلام کا پہلا دستہ تھا جو مشرکین کے خلاف، جو قریش مکہ کے خلاف، جو دشمنان اسلام کے خلاف نکلا، اور یہ دستہ جاتے جاتے سیف البحر سمندر کے کنارے اس کا سامنا قریش کے قافلے سے ہوا۔ اس قافلے میں ابو جہل سمیت 300 افراد تھے۔ یہ پہلا موقع ہے تاریخ کا جب اس عرب میں، قبائل عرب میں، قریش کے قافلے کے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب مسلمان قریش کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلا موقع ہے جب قریش مکہ کے سامنے کوئی تیغ و سنان کے ساتھ کوئی تلوار لہراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب ایک طرف دشمن اسلام ابو جہل اور اس کے ساتھی تقریباً 300 کی تعداد میں ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ لشکر، یہ دستہ 30 صحابہ پر مشتمل ہے۔ لیکن عرب کے زیرک ترین لوگوں میں سے ابو جہل کا نام بھی ہے۔ یہ عرب کے ہوشیار لوگوں میں سے، زیرک ترین لوگوں میں سے تھا۔ اور ابو جہل کا مطلب یہ نہیں، یا اس کو ابو جہل اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ بات کو سمجھتا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے غلط بات پر بھی کڑا ہوتا تھا۔ اس کو پتہ بھی ہوتا کہ مخالف صحیح ہے، پھر بھی یہ اپنی بات پر کڑا ہوتا۔ اور یہ اتنا ہوشیار بندہ تھا، دانشمند بندہ تھا، کہ عرب مکہ کے اندر جو قتل و قتال کے مسائل ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے مسائل میں فیصلے ہوتے، یہ ابو جہل کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وہ جو غزوہ بدر کے موقع پر جنہوں نے قریش کو مجبور کی تھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے پر، آج سب سے پہلے اسی کا سامنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے سے ہوا، اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ یہ 300 افراد
بات کے ہوتے ہوئے بھی ابو جہل کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی چھیڑ لے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس جنگجو لوگ نہیں تھے، یہ سارے تاجر تھے، اور تاجر بندہ میدان میں لڑنے کا قابل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنے فائدے کا سوچتا ہے، وہ کبھی نقصان کا سوچتا نہیں ہے، جہاں پر نقصان ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا۔ لہذا ابو جہل اور مسلمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے سمندر کے کنارے۔ اب لڑائی کی نوبت تھی، لیکن ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے قبیلہ جوہینہ، یہ قبیلہ دونوں کا حلیف تھا، لہذا وہ بیچ میں آ گیا اور دونوں کے درمیان یہ لڑائی روک لی، مسلمان اور مشرکین کے درمیان۔ غرض اس تاریخ اسلام کے اندر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلا آمنا سامنا سمندر کے کنارے، جسے سیف البحر کے نام سے اس سریہ کو یاد کیا جاتا ہے، پیش آیا تھا۔ اس میں لڑائی نہیں ہوئی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ اب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان سنجیدہ ہے، مسلمانوں نے اقدام شروع کی ہے، مسلمانوں نے کارروائی شروع کی ہے، مسلمان تیغ و سنان کی جانب متوجہ ہو چکے ہیں اور اب وہ خالی ہاتھ نہیں رہے، لہٰذا وہ بھی ہوشیار رہے۔ کچھ عرصہ بعد پھر مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ مدینے سے گزر رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 60 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ بھیجا اس قافلے کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ جب یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا تو اس کا واسطہ ابو سفیان کے قافلے سے ہوا، جس کے پاس 200 افراد تھے۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مسلمان اور قریش کے اس قافلے کا آمنا سامنا ہو گیا، دونوں کے درمیان تیر اندازی ہو گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اس میں بھی پھر جنگ نہ ہوئی، اور یہ قافلہ بھی چلا گیا اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ بھی واپس آ گیا۔ کیونکہ اس دستے کو لڑائی کی اجازت نہیں تھی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقط معلومات فراہم کرنی تھی، لہٰذا یہاں پر ان دستوں نے اسی لیے لڑائی نہ چھیڑی اور واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ تو یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا آمنا سامنا تھا کہ قریش اور مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، اور قریش کی سربراہی اس قافلے کی ابو سفیان کر رہا تھا، لڑائی نہ ہوئی۔ پھر ایک دفعہ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ، تجارت کا قافلہ مدینے سے گزر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 20 صحابہ کرام پر مشتمل ایک دستہ بھیجا اس قافلے کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ لہٰذا جب یہ قافلہ پہنچا اس راستے پر تو اطلاع ملی کہ قریش کا قافلہ پہلے سے یہاں سے گزر چکا ہے اور چلا گیا ہے، لہٰذا یہ دستہ واپس آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کارروائی شروع کی تھی، اور 3 سرائے ہو گئے، اس کے بعد مزید غزوات اور سرائے بھی ہے، لیکن ان سرائے کا مطلب چونکہ معلومات فراہم کرنی تھی، لڑائی نہیں چھیڑنی تھی، اس لیے ان مہموں میں کے اندر کسی قسم کی لڑائی پیش نہ آئی۔ صرف قریش کو پتہ چلا کہ اب ان کے راستے میں کڑا ہونے والا ہے، کوئی کڑا ہونے والا ہے، اور عرب کے لیے بھی یہ بات عجیب تھی، چونکہ پورے تمام قبائل عرب قریش کو بیت اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے ان کے قافلوں کو چھیڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ لوٹ مار کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، یہ چور اور ڈکیت بھی، یہ ڈاکو بھی قریش کے قافلوں کو چھیڑتے نہیں تھے، اور ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی گستاخی کی
تو جس طرح ابرہہ تباہ ہو گیا ہے اسی طرح یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ بات قبائل عرب کے لیے بھی عجیب تھی کہ مسلمانوں کی اتنی طاقت کہ قریش کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور مسلمانوں کی اتنا حوصلہ کہ اتنے متولی جو قریش جو خانہ کعبہ کے متولی ہے ان کے راستے میں کھڑا ہو جائے۔ اب پوری قبائل عرب اس بات کی جانب متوجہ ہو گئے اور اس موقع کے انتظار میں ہو گئے کہ اب مسلمان تباہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور جو قوم تباہ ہو جائے قریش اور مسلمانوں کے درمیان تو وہ حق پر نہیں ہوگا، حق پر وہی ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ لہٰذا تمام قبائل عرب اب یہ نظارہ دیکھنے لگے، حالات کا اندازہ کرنے لگے، اور قریش اور مسلمانوں پر نظریں لگا دی، ٹیک دی۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے آگے مزید اس لیکچر پر مزید لیکچرز میں اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔